کے منتظر ہیں، تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، مسیح ہمارے خدا کے یسوع کے وسیلہ سے آمین۔ آج خدا کے کلام پاک میں سے ہم سیکھیں گے ٹوٹنا، توڑنا، شکستگی کی حالت۔ ٹوٹی ہوئی چیز جو ہے وہ ہم پسند نہیں کرتے، ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس کا نقصان ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور ہم انسانوں کے نزدیک جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی جو چیز ہے وہ شاید ہمیں اتنا دل لبھانے والی نہ ہو، شاید ہمارے لیے اتنی اچھی نہ ہو، دل پسند نہ ہو، جیسے کہ گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کی جو جگہ ہے وہ ڈسٹ بین ہوتی ہے، اس کو وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے، اس کو وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر لا کر وہ کوڑے دان کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ٹوٹی ہوئی جو چیز ہے، ٹوٹی ہوئی جو شے ہے، تھنگ ہے، وہ ہماری نظر میں جو ہے وہ اتنی زیادہ قیمتی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قیمت جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہی ہر ایک معاملے میں اب خدا کی نظر میں جو ٹوٹی ہوئی زندگی ہے، جو شکستہ زندگی ہے، وہ خدا کی نظر میں گران قدر ہے۔ انسانی نقطہ نگاہ سے جو چیز ٹوٹی ہے وہ اس کہاں کی نظر ہو جاتا ہے؟ کوڑے دان کی نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کی نگاہ سے جو شکستہ روح ہے، جو ٹوٹی ہوئی زندگی ہے، وہ خدا کی نگاہ میں قیمتی بن جاتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جب ایک زندگی ٹوٹتی نہیں ہے، اس وقت تک خدا کی نگاہ میں بھی وہ قیمتی نہیں ہے۔ جو زندگی ٹوٹ جاتی ہے وہ خدا کی نگاہ میں گران قدر اور قیمتی بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام پاک میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب پہلی 8 آیات خدا کے کلام پاک میں سے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب پہلی 8 آیات خدا کے کلام پاک میں سے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہوا ہے پہلی آیت سے، پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا، جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا، یعنی زندہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مارتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹا ماسی کا آگ سے خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا، یسوع کے پاؤں پر ڈالا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھنے اور گھر جو ہے عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا، مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا، کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اور اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ پس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں گا۔ آمین۔ ساری بات کہے آمین۔ یہ واقعہ جو ہے وہ بیتنیہ میں، جہاں پر لازر کو خدا نے مردوں میں سے جلایا اور چوتھے دن جا کر اس کو زندہ کیا، جس کی بدولت بیتنیہ میں اور گرد و نواح میں بہت زیادہ خدا یسوع مسیح کی شہرت پھیل گئی، اور یہودی
سردار کاہن جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت خداوند یسوع مسیح کی ہر جگہ پھیل چکی ہوئی تھی۔ تو یہ عید فصح سے 6 دن پہلے کا وقت ہے جب بیتنیہ میں خداوند یسوع مسیح شمعون کوڑی کے گھر میں جو ہے وہ موجود تھا۔ اور یہ جو حوالہ ہم نے یوحنا 12 باب اور اس کی پہلی 8 آیات میں سے پڑھا ہے، آپ اگر متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل پڑھیں تو یہی حوالہ آپ کو ادھر بھی ملے گا۔ متی 26 باب میں ملے گا اور مرکز 14 باب میں یہ حوالہ آپ کو شروع میں ہی ملے گا۔ یہاں پر لازر کو زندہ کیا گیا اور ابھی خداوند یسوع مسیح لازر کے گھر میں نہیں بلکہ شمعون کوڑی کے گھر میں دعوت پر بلائے گئے ہیں، وہاں پر جمع ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بیتنیہ میں خداوند یسوع مسیح کی عزیز، خداوند یسوع مسیح کا جو سب سے زیادہ عزیز خاندان تھا وہ کون سا تھا؟ لازر کا گھر۔ لازر کے گھر میں اس کی 2 بہنیں تھیں اور لازر خداوند یسوع مسیح کا بڑا اچھا دوست تھا، اور اس کی بہنیں بھی خداوند یسوع مسیح سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے کلام کو سنتی تھی اور سیکھتی تھی اور خداوند یسوع مسیح کی بڑی خدمت کرتی تھی۔ اس سے پہلے جب بھی پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں آپ کو لازر کے گھر نظر آئیں گے، لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ خداوند یسوع مسیح شمعون کوڑی کے گھر میں دعوت پر بلائے گئے ہیں۔ اور جب دعوت پر بلائے گئے ہیں تو شمعون کوڑی نے لازر کو اور اس کی دونوں بہنوں کو بھی انوائٹ کیا، اور لگتا یہ ہے کہ شمعون کے دل میں تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کی دعوت کروں اور اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی لازر کو بھی بلاؤں جو خداوند یسوع مسیح کا بڑا اچھا دوست ہے۔ اور اس کی دونوں بہنوں یعنی اس کے سارے خاندان کو کہاں بلایا؟ اپنے گھر میں دعوت پر بلایا۔ اب یہ دعوت جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود ہیں۔ لازر لکھا ہوا ہے ان میں سے تھا جو خداوند یسوع مسیح کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مارتھا ان میں سے تھی جو کیا کر رہی تھی؟ خدمت کر رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ اور شاید شمعون کوڑی کے جو خاندان کے جو لوگ ہیں انہوں نے لازر سے اور اس کی بہنوں سے مشورہ کیا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کی پسند ہے، یہ کھانے سے اچھا لگے، کیا اس کے لیے تیار کریں، کیا چیز اس کے لیے لے کر آئیں۔ اور بلانے کا بھی شاید یہی مقصد تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ان کے ذریعہ سے اور جان لیں۔ حسب معمول جو ہے وہ مارتھا کچن میں خدمت کرنے میں مصروف ہے اور ان لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا ہے۔ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا ہے، مریم کا کردار یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے پاس بیٹھ کر خداوند یسوع مسیح کا کلام سن رہی ہے۔ ہاللیلویا! کتنی اچھی بات ہے، پیاری بات ہے، دل لبھانے والی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں، خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ہر وقت جب بھی خداوند یسوع مسیح لازر کے گھر میں جاتے ہیں، شمعون کے گھر میں جاتے ہیں، تو مریم کے لیے جو بہترین جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے قدم ہے۔ ہاللیلویا! خداوند یسوع مسیح کی رفاقت اور اس کے قدموں میں اس کی دعا کے ذریعے سے رفاقت میں رہنا، کلام کے ذریعے سے اس کے قریب رہنا بہترین جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ اور خدا کا ایک عظیم خادم بتاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر مجھے کسی کا جانشین بننے کا موقع ملے تو میں شاگردوں کی بنسبت مریم کا جانشین بننا زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے پاس ہی نظر آتی ہے جب بھی نظر آتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے بھی ہیں، بعض اوقات کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ مارتھا مارتھا تو بہت ساری چیزوں کی فکروں میں ہے، لیکن مریم نے اپنے لیے وہ حصہ جو اچھا ہے وہ چن لیا۔
खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में होना एक अच्छे हिस्से का चुनाव है। खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में दुआ के जरिए से रहना, कलाम पढ़ने के जरिए से रहना मरियम की तरह नहायत अच्छा है। मार्था जो है वो खिदमत कर रही है, उसने किस बात का चुनाव किया कि खुदावंद की क्या करें, खिदमत करें, खुदावंद की खातिर तवाज़ा करें, जिस्मानी तौर पर खाने का बंदोबस्त करें। लेकिन मरियम इस बात का चुनाव करती है कि मैं खाने से ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के पास बैठकर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनूं। हालेलुया। लोगों ने क्या जी, तेरी बहन और भाई आए हैं तुझसे मिलने के लिए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाई और बहन वो हैं जो खुदावंद का कलाम सुनते हैं। आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। मरियम ने जो है वो अपने लिए वो हिस्सा, अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उसके कलाम को सीख रही है, सुन रही है। और कितना अच्छा है कि उसने वो कीमती चीज पा ली, हासिल कर ली जो वो इस दुनिया में पा सकती थी। शायद ये कीमती चीज आप किसी और काम में हासिल नहीं कर सकते जो खुदावंद के कलाम पाक को सीख कर हासिल कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि जब भी कोई प्रोग्राम हो, जब भी कोई चीज हो, जब भी कोई कन्वेंशन हो, जब भी कोई रूहानी महफिल हो, जब भी दुआया मीटिंग हो, जब भी कोई दुआया घर में दुआया प्रोग्राम हो, तो 2-3 किस्म के लोग होते हैं। एक की नजर जो है वो सिर्फ इंतजामात पर होती है कि ये अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, और वो अपने उस हकीकी बरकत को इन इंतजामात के करने के चक्कर में, यानी उस पर ज्यादा तवज्जो करने के जरिया से उस मेन बरकत को जो खुदावंद के कलाम के कीमती मोतियों के जरिया से है, उसके वक्त को जो है वो खो देते हैं। यानी ये भी कर लें, वो भी कर लें, शायद बहुत ज्यादा कर लें, शायद ये भी कर लें और वो भी कर लें, ऐसा भी हो जाए, ऐसे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर बिठाना चाहिए था, यहाँ पर खड़ा करना चाहिए था, लोगों को यहाँ पर होना चाहिए था, ये आना चाहिए था, इस वक्त में ये क्यों नहीं आया, ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। और हमारी जहन की जो मशीनरी है वो इसी बात को चलाने में, कलाम के दरमियान भी चलती है, इसी बातों को चलाने में लगी रहती है। अब दूसरी किस्म के वो लोग हैं कि इंतजामात जो कर रहे हैं, हमें जो खुदा के कलाम पाक की कुर्बत नसीब हुई है, आज हम दुआ के जरिए से कलाम पाक को सीखने के जरिए से बरकत पाएंगे। यानी वो इस बात को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं कि खुदा के कलाम को सीखें, सुने और समझें, उस पर तवज्जो करें। अगरचे इंतजामात करना भी जरूरी है, लेकिन ये बात भी जरूरी है कि जिस बात के वास्ते सारी महफिल सजाई गई है, उसके असर को अपनी जिंदगी में अगर नहीं लिया तो उस महफिल के इंतजामात ने हमें बरकत नहीं देनी है, बल्कि खुदावंद के कलाम पाक ने हमें बरकत देनी है। इसलिए मैं ये कहूंगा और ये कहता हूं कि खुदावंद के कलाम पाक को सीखने, समझने में और उसके साथ वक्त गुजारने में मरियम की तरह से जरूर तवज्जो दें। और अभी थोड़ा सा जो जिक्र है वो हम इसी जहन वाले लोगों पर करेंगे जो खुदावंद के कलाम पाक को सीखना पसंद करते हैं, उसके करीब रहना पसंद करते हैं। मरियम जो है वो खुदावंद के कदमों के पास खुदावंद का बैठकर कलाम सुनती थी और उसने अपने भाई को अपनी आंखों से जिंदा होते भी देखा। उसने खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात के बारे में भी सुना है, उसने वो खुदावंद यीशु मसीह के किरदार के बारे में भी वाकिफ है। वो जानती है कि अंधे भी जिंदा हुए हैं, वो जानती है कि कोड़े भी पाक साफ कर दिए गए हैं। वो इन सारी बातों से वाकिफ है। और आज जब उसके दिल में अपने तजर्बे का खजाना मौजूद है, यानी कलाम का उसने एक्सपीरियंस किया है, तो जो खुदा के कलाम का एक्सपीरियंस कर लेता है, वो मरियम की बेहतरीन जो जगह है वो कौन सी है? वो खुदा यीशु मसीह के कदम है।
खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के पास बैठना है। और मैं ये कहूंगा कि जो खुदावंद यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों को अपने दिल में गवाही के तौर पर ले लेता है, जो अपने दिल में रख लेता है, जो खुदावंद के कलाम पाक को अपने दिल में रख लेता है, उसके मुताबिक चलता है, तो उसकी बेहतरीन से बेहतरीन जो जगह है वो आराम का बिस्तर नहीं, वो काम वाली जगह नहीं, वो गपशप करने वाला जो महफिल नहीं, वो कोई और जगह नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के कदम होंगे। जिस शख्स की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने बसेरा कर चुका हुआ है कलाम के जरिए से, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही तो होर भी लोग है ऐसा ना जिन्होंने किसी और चीज की फिक्र सी। मैं आगे जाकर ये भी बताऊंगा कि उनको किस चीज की फिक्र थी। मरियम ने क्या किया है, लिखा हुआ है कि वो कौन सी चीज खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के पास आई, लेकर आई। खाली हाथ नहीं आई, खाली हाथ नहीं से आई, और खाली दिल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में कभी भी मकबूल नहीं होता है। और हमारा जो आज का मज़मून है मैं बता देता हूं ताकि हम उस पर जो है वो सीख सके, वो है टूटी हुई जिंदगी जब टूट जाती है तो उसके बाद उसकी जिंदगी में खाकसारी आती है, इनकसारी आती है। ले आई कि खाली हाथ नहीं आई, अपने साथ क्या लेकर आई, लिखा हुआ है कि वो जटा मासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत अत्तर लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पांव पर उसने डाल दिया। बुध को जो है वो भाई फयाज के घर में मीटिंग थी, उधर भी मैंने इसी हवाले का इंतखाब किया, खुदा के कलाम पाक में इसी का लेकर क्या आई है मरियम, खालिस बेशकीमत अत्तर लेकर आई, और उसकी जो कीमत थी उसकी कीमत ऐसी थी कि अगर उस वक्त के दौर में एक मजदूर एक दिन में उसकी जितनी दिहाड़ी होती थी, एक साल में अगर उसको जमा करें तो उसके बराबर उसकी कीमत थी, इतनी ज्यादा कीमत। और मरियम कोई बड़ी घर की मालक नहीं सी, ना ही ये खानदान जो है वो बड़ा बेहतरीन था कि कोई गल नहीं, कोई पैसे निकल भी जाएंगे, अतर खुदावंद यीशु मसीह के पैरों पे पा भी देंगे तो खैर। ये दरमियाने दर्जे की खातून थी, खानदान था जिसका एक भाई और एक बहन थी, और ये लोग जो है वो मिडिल तबका से ताल्लुक रखते थे। ये इतना ज्यादा नहीं था कि ऐशो इशरत करते और इतना ज्यादा बादशाह खुदा में पैसा होता, लेकिन इवन देन खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में वो बेशकीमत अतर जिसकी कीमत जो है वो एक मजदूर की साल की दिहाड़ी बनती है, और अगर आज के दौर में अंदाजा करें तो 1000 ही लगा ले तो साल का कितना बन जाएगा, 365 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो कितना हो जाएगा, 3,65,000। मैथ का लग गया ना हिसाब, जिनका मैथ जो है वो सही है उन्होंने जल्दी से जवाब दे दिया, जिनके मैथ में पूरे पूरे नंबर हैं उनका जवाब भी अभी तक लटक रहा होगा। एक मजदूर की पूरे जो है वो एक साल की मेहनत के बराबर उसकी कीमत थी। चलो एग्जैक्ट नहीं तो 3,65,000 ते आई दौर च होनी, अब 3,65,000 के करीब तकरीबन। अब ये ना समझे कि ये इसकी यही कीमत थी, इसके बराबर करीब हो सकती है। अगर मैं ये कह दूं 3 से 4 लाख तक तो ये गलत नहीं होगा। ये अत्तर जिसकी कीमत लाखों में थी उसने खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में क्या कर दिया, निछावर कर दिया। और ये सीन अपने अंदर पिक्चराइज करें कि कैसा जबरदस्त सीन है कि कीमती से कीमती चीज जो मेरी मेहनत, जो मेरे रुपए पैसे और जो मेरी सारी जमा पूंजी है वो मैं कहां पर निछावर कर रहा हूं, और मरियम कहां पर निछावर कर रही है, उस सबसे बड़े कीमती शख्स के आगे, उस सबसे बड़े कीमती जिंदा खुदा के आगे, जिसने जिंदगी दी, जिसने तंदुरुस्ती दी, जिसने तौफीक दी कि वो कमा सकती, वो जमा कर सकती, उसने उसके कदमों में आकर उसको निछावर कर दिया। जरा पिक्चराइज करें कि क्या वो मंजर होगा, क्या वो कीमत होगी, क्या वो समा होगा कि उसने इतनी ज्यादा कीमती चीज
ایسے نہیں دے. اسی کہنے ہیں کہ جی بڑے میں 100 روپیہ دے دو، اتنا دے دو بہت ہے. 100 200 1000 کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے زندہ خدا کی حضوری میں وہ دے دیا. لیکن دینے کی خوبیاں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ وہ قیمتی ہے، بات یہ ہے کہ جو جس کے سامنے آپ گئے ہیں، جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ جب خدا کے لیے جب وقت دینے کی بات آئے، جب کچھ دینے کی بات آئے، تو جب تھوڑا تھوڑا سا دیتے ہیں نا، تو میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو گھٹ کو دیتا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کی نگاہ میں شاید جو جس کے سامنے جانے کے لیے دینے کے لیے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، اس کی قیمت اتنی سی ہے. اس کی جو قیمت ہے وہ اتنی سی ہے، اسی لیے اتنا سا اس کے پاس آیا ہے. جو خدا یسوع مسیح کو جتنا زیادہ قیمتی جانتا ہے، وہ اتنی زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس لے جاتا ہے. ہاللویا ہاللویا. بات اب پیسوں کی دینے کی نہیں ہے، بات دل کی ہے کہ وہ میرے نزدیک اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی جو ہے وہ اس کے سامنے بالکل مدم سی. خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ بیوہ نے اپنی کمائی میں سے 2 دبڑیاں ہی دے دی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی اور ان کی تعریف نہیں کی جنہوں نے شاید بہت زیادہ درہم ڈال دی. بات زیادہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے کیسی حالت میں دیا اس کو. اب میں تھوڑا سا اس پر بھی آؤں گا کہ بات تعداد کی اور مقدار کی نہیں ہے. بعض اوقات کارج ہوئے سوچ پہ آتے تے قیمتی خدا دی حضوری دے وچ اسی 10 بھی پا دیے تے وہ 1000 دے برابر ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ریشو بنتی ہے 100 میں سے اگر 10 لگائیں تو وہ 10% بنتی ہے. اور اگر جس کے پاس 5000 ہے یا 10000 ہے، اگر وہ 1000 دے گا تو اس کی پرسنٹیج کتنی بنے گی؟ وہ برابر ہی ہے، پرسنٹیج ایک ہی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے پرسنٹیج کی بات کی کہ اس نے سب سے زیادہ دیا ہے. یہ نہیں کہ دیتا کتنا میں اسی کیلکولیشن کرتے رہیے کہ بھئی کتنا دیتا ہے. اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ آج کی مالیت کے حساب سے ہو سکتی ہے، لیکن اے بھی دے دیکھو کہ کتنا سی جیدے تو دیتا گیا. بھائی 10 میں سے 1 دیا گیا ہے وہ 10% بنتا ہے، اور اگر 10 کا 10 دے دیا ہے تو 10 آؤٹ آف 10 بنتا ہے، 100% بنتا ہے. سارا کچھ دے دیا. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انہیں کی کیتا سارا کچھ ہی دے دیا ہے، اس نے سب سے زیادہ ڈالا. اسی کہتے ہیں کہ خدا کی پتا کہ کتنا اسی خدا دی چیزیں دینا ہے. اب میں دینے کے حوالے سے صرف پیسے کی بات نہیں کر رہا، دینے کے حوالے سے میں وقت کی بھی بات کر رہا ہوں کہ کتنا وقت اسی دینے ہیں. اور اگر میں اب اس کو وقت کی جانب لے جاؤں تو اسی تھوڑا جا وقت خدا کو دے دینے ہیں. اب میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا کہ جتنا زیادہ ہم وقت خدا کی حضوری میں دیں گے، جو جتنا زیادہ وقت خدا کی حضوری میں دیتا ہے زیادہ دیتا ہے تو دی نگاہ چ خدا اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے. کٹ دیتا ہے تو دی نگاہ چ خدا اتنا ہی کٹ قیمتی ہے. میں نے پہلے یہ بات فٹ کی پیسوں پر، اب یہ میں وقت پر جو ہے فٹ کرا. اب جو ہے وہ قابلیت کی بات آ جاتی ہے. خدا کے کلام چلیے ہے کہ بڑے تھے قابل، بڑے دانا تھے، لیکن خدا نے بے وقوفوں کو چن لیا. کیوں؟ کیونکہ جن کے پاس سارا کچھ تھا، جن کے اندر قابلیت تھی، جن کے پاس سب کچھ تھا، وہ وقت دینا نہیں چاہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے 2 جوڑی بیل خریدا، میں ان کو آزمانے جا رہا ہوں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں اب ادھر جا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں نے اب ادھر جانا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے زمین خریدی ہے، اب میں اس کو دیکھنے جا رہا ہوں. تے جن قابل سن،
جتنے قابل تھے ان کی نگاہ میں خدا اتنا ہی کام تھا، لیکن جو ناقابل تھے، رد کیے ہوئے تھے، انہوں نے خدا کو اتنا زیادہ قیمتی جانا کہ اپنی زندگی اس کی حضور میں نچھاور کر دی. اور جب دینے کی بات، اپنی قابلیت کو دینے کی بات آئے تو یہی بات غالب آتی ہے کہ ہم جب خدا کی حضوری میں دیتے ہیں تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ خدا کو ہمارا یہی پسند ہے کہ ہم دیں. شاید بہت اچھے گانے والے بھی خدا کی بخشش کے لیے وہ اہل نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ خدا کی حضوری میں ہماری خدا پرستش پر تخت نشین ہوتا. سب کی نہیں، سارے پرستاروں کی نہیں، گانے والوں کی نہیں جن کی اچھی آواز ہے، لیکن خدا کس کو پسند کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا آپ کیا کر دیا ہے؟ دے دیا. تو مریم نے کون سی چیز خدا کی حضوری میں پیش کی؟ خالص عطر، جس کی قیمت بھی میں نے آپ کو بنوائی. اب ایک بات، یہ بات اس نے کیوں پیش کی، میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. مریم جو ہے وہ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر یہ بات جان گئی ہے کہ خدا یسوع مسیح کو خالص چیزیں پسند ہیں، خالص لوگ پسند ہیں، خالصتاً دیا ہوا وقت پسند ہے، خالصتاً دی ہوئی قابلیت پسند ہے. اور اس وقت کے لیے خدا نے جس وقت کا، مریم نے جس چیز کا انتخاب کیا وہ کیا تھا؟ بیش قیمت عطر تھا. ہاللیلویہ، زور سے بلند آواز سے ہاللیلویہ. مریم نے جو ہے وہ ایک بیش قیمت عطر کا انتخاب کیا جو بالکل کیا تھا؟ خالص تھا. ہم بھی جب بھی دینے کی بات آئے، اب پیسہ دینے کی بھی بات ہے، وقت دینے کی بات ہے، اور قابلیت، یعنی تین چیزوں کو بات ذہن میں رکھیے گا جب بھی دینے کی بات آئے. اب عطر کے اس ساری کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اس نے خالص عطر خدا ان کی نظر کیا، اور ہمیں بھی اپنا خالصتاً وقت، پیسہ اور قابلیت خدا ان کی نظر کرنی ہے، جو کیسا ہو؟ خالص ہو. جو کیسا ہو؟ پیور ہو، خالص ہو، جس میں کوئی داغ اور جھری نہ ہو. ٹائم ہوئے تے چلے گئے، پاس صاحب ٹائم نہیں سی تو میں تاں نہیں سایا کہ نو کام سی. اور جب خالص دینے کا وقت ہے، جب خالص دینے کی بات ہے تو یہ وقت ہے کہ مصروفیت جتنی مرضی ہے، کام جتنے مرضی ہے، یہ خدا کے لیے ٹھہرایا ہے تو خدا کو ہی جائے گا. یہ وقت میں نے خدا کو ہی دینا ہے اور خدا کو ہی دینا ہے. یہ ہے خالص وقت، یہ ہے خالص وقت. اور خالص دینے کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا ہے، پرانے عہدنامہ چ اگر پڑھیے تو موسیٰ کو خدا کہتا ہے کہ تو انہاں کو نظر لینا جڑے اپنے دل دی خوشی نال دین، اور کسی کو نظر نہ لینا. تیرے چندے تے چڑھانے دی بھوک ہونو کوئی. موسیٰ کو خدا نے یہ کہا تھا کہ تو انہی سے نظر لینا جو کیا کریں، اپنے دل کی خوشی سے دے. تو پہلی چیز ہماری جو زندگی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں خالصتاً خدا کو دینا ہے. خالصتاً کیا ہے؟ پیسے کی بات ہے تو خالص دینا ہے، یعنی اپنے دل کی گہرائیوں سے خوشی کے ساتھ دینا ہے. اگر وقت کی بات آئے تو وقت بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹائم ہو گئے تو چلے گئے، ٹائم ہوئے تو کر لی، ٹائم ہوئے تو پڑھ لی، نوٹ ایٹ آل، بلکہ خدا کو ہم نے دینا ہے. اور جب قابلیت کی بات آئے تو ہم نے خدا کو خالصتاً جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے استعمال کر سکیں. ہاللیلویہ. ابھی سنڈے اسکول کی مثال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا، انہوں نے اپنا وقت انویسٹ کیا، انہوں نے اپنی قابلیت انویسٹ کی. کس کے لیے استعمال کیا؟ خدا کے جلال کے لیے. شاید 6 بجے جو سنڈے اسکول کی کلاس ہو رہی تو ادو اور کوئی کام نہیں سی، ہو سکتا ہے کوئی مہمان ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن یہ پھر بھی خدا ان کی حضوری میں وفاداری کے ساتھ
چلتی رہی ہیں، اور آج جو اتنا بڑا کھیت اور اتنے بڑے پھل کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے خالص دی ہوئی چیزیں ہیں، خالص وقت ہے، خالص پیسہ ہے، خالص قابلیت ہے۔ دل کی طرح دے دیتا، دل کی طرح نہ دیتا، اس سے اس کا رزلٹ بھی پھر اتنا ہی نکلتا ہے، اس کا رزلٹ بھی پھر اتنا ہی نکلتا ہے۔ پھر اس کی جو خوبی اس عطر کی کیا تھی کہ وہ بیش قیمت تھا۔ خدا قیمتی چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ داؤد نے جب قربانی کرنی تھی تو قربان گاہ کے لیے جو مالک تھا اس جگہ کے پاس گیا کہ انہوں کیا کہ مینوں اے جگہ قربان گاہ بنا دے لی چاہیے تھی، میں خدا لی قربانی کرنی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے خدا دے سننا، تو نبی ہے، ایڈا بڑا بندہ میں، تو ایسا ہی لے لے، تو ایسا ہی لے لے، میں اجازت دی پوچھن دی بھی ضرورت نہیں، تو لے سکنا، تو قربانی کا۔ داؤد نے کہا کہ میں ایسی جگہ پر قربانی نہیں کروں گا جس کی قیمت مجھے ادا نہ کرنی پڑے، ایسی جگہ کا میں انتخاب نہیں کروں گا جس کی قربانی، جس کی قیمت مجھے ادا نہ کرنی پڑے۔ اب اس میں بڑی کھیل کی بات ہے کہ ایسا پیسہ، ایسا وقت، ایسی قابلیت جہدے چ قربانی کوئی نہیں اور دکھ ہی نہ ہوئے، یعنی دینے سے دکھ ہوتا ہے نا۔ داؤد اس جگہ کی، اس لینڈ کی پرائس قیمت دے کر اس پر قربانی کرنا چاہتا تھا، یعنی دے کر۔ جب دیتے ہیں تو درد نہیں ہوتا کہ یہ بچیاں دا سوٹ آ سکتا سی، یہ اچھی چیز ہم کھا سکتے تھے، لیکن یہی کہاں چلا گیا؟ خدا کے گھر میں۔ کہاں چلا گیا؟ خدا کے گھر میں چلا گیا۔ تو کیا درد نہیں ہوا؟ قربانی نہیں ہوئی؟ اور جب تک ہم یہ بات سیکھتے نہیں ہیں، اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ دینے سے ہمیں تکلیف ہوگی اور تکلیف ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہی تو قربانی ہے۔ اسی فرق کو تو خدا یسوع مسیح نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا کہ اس نے دکھ اٹھایا ہے، اس نے سب سے زیادہ دیا، کہ باقی نے دکھ چکیا نہیں، اتنی زیادہ ڈالر سی بچوں جو تھوڑا واپس بھی کر دیتا تھا، کی فرق پہ آپ نے؟ کوئی فرق نہیں۔ فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اسی قربانی کی، تو اسی قیمت کی تو بات ہو رہی ہے کہ خداوند قربانی کو، جس کے پیچھے قربانی قیمت دی ہوئی ہو، قیمت چکائی گئی ہو، خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ وقت جہدے پیچھے قربانی ہوگی، بہت بیزی ہیں، بہت بیزی ہیں، بہت مصروف ہیں، اور جب خدا کے لیے وقت دینا ہے تو قربانی جو ہے وہ دینی ہے، قربانی دینی ہے، قیمت ادا کرنی ہے، قیمت ادا کرنی ہے۔ آج بھی آپ سب کے آنے سے پہلے جب بھائی فیاض اور بھائی محبوب جو کوائر میں خدمت سر انجام دیتے ہیں، اپنے خدمت اپنی مصروفیت کی وجہ سے جاب پر ان کو جو ہے وہ کام پر جو ہے وہ اجازت نہیں ملی، تو ہمارے درمیان میں نہیں ہے، تو بھائی فیصل کو میں نے رات کو کہا کہ صبح آپ کا ہر صبح پہنچنا ضروری ہے۔ فوتگی ہو گئی، وہاں پر انہوں نے جانا تھا، لیکن اپنی ساری خاندانی مصروفیت کو چھوڑ کر خدا کے مذبح پر اپنی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے موجود ہوئے۔ کیا اس کی قیمت نہیں ان کو دینی پڑی؟ دینی پڑی ہے۔ اسی کہیے کہ دکھ بھی نہ ہوئے، تکلیف بھی نہ ہوئے، اسی ادو جاؤں گے جدو ٹائم ہوئے گا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وقت مل گیا تو ہم وقت کے حساب سے کہ چلو کوئی کام نہیں، ہوں خدا دے گھر کوئی کام نہیں ہے، چلو آج اس میٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ کیا اس کی قیمت ہم نے ادا کی ہے؟ نہیں کی۔ اس کی قیمت جو ہے وہ بیش قیمت، عطر کی جو قیمت ہے، مریم نے کتنے پیسے ادا کیے ہیں؟ 3 سے 4 لاکھ کے درمیان۔ کتنی دیر وہ جمع پونجی اس کی ہوگی؟ پتہ نہیں کتنی دیر وہ جمع کرتی رہی ہے۔ وہ کون سا کماتی ہے؟ وہ تو گھر میں رہنے والی ایک عورت ہے جو گھر کا کام کرتی ہے، لیکن ایون دین اس نے جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دیا ہے کہ خدا کی عزت اور عقیدت میں، خدا یسوع مسیح کی عزت اور عقیدت میں سال بھر کی جو کمائی ہے، اندازہ اگر لگائیں سال بھر کی جو کمائی ہے، وہ خدا کے قدموں کی نشاور کیا ہے۔ تو جو چیز آپ خدا کو دیتے ہیں، اگر وہ اس کی قیمت آپ ادا نہیں کرتے ہیں
تو کبھی بھی آپ خدا کو جلال نہیں دے سکتے۔ پھر تیسری بات اس کے تعلق سے کہ وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی کس کے قدموں پر تھی؟ خداوند یسوع کے قدموں پر تھی۔ جو لوگ یہ جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ زیادہ دے دیتا ہے کہ وہ کٹ دیتا ہے نا، فرق کی ہے؟ میں نے فرق آپ کو پہلے بتا دیا۔ فرق اتنا ہے کہ اس کے نزدیک خدا کی اہمیت اتنی سی ہے جو اتنا سا دے رہا ہے، جو زیادہ دے رہا ہے اس کے نزدیک خدا کی جو قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں نے سارا کچھ دینے کے بعد بھی خدا کو کچھ نہیں دیا۔ ہاللیلویہ۔ ایسے نوکر کی طرح بنو، خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ جو ساری رات کی محنت کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا، اپنے آقا کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں وہ بیش قیمت چیز، وہ بیش قیمت قربانی خدا کی حضوری میں پیش کرنی ہے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور خدا کو کیسی چیز پسند ہے؟ خالص۔ خدا کو کیسی چیز پسند ہے؟ جس کی ہم قیمت ادا کر سکیں۔ قیمتی چیز خدا کو پسند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی کوئی قدر اور ویلیو نہیں ہے چلو خدا دکھاتے ہیں، جس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہ خدا دکھاتے ہیں، جو چیز کسی کام کی نہیں ہے، جو جس چیز کی ویلیو ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے وہ خدا کے گھر میں۔ لولی لنگڑی قربانی کو خدا پسند نہیں کرتا ہے، یاد رکھیے۔ خدا طلبگار بھی نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ دیا جائے، وہ تو ہماری دلوں کا، ہماری جو روحانی بھوک ہے، روحانی جو تڑپ ہے اس کا پیاسا ہے۔ اس کو چیزوں کی، وقت کی جو ہے وہ اصل قیمتی چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہر ایک قیمتی سے قیمتی چیز خدا یسوع مسیح کے قدموں کے برابر ہو۔ بعض اوقات، اب میں اس بات کو تیسرے پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں، بعض اوقات جو ہے وہ ہم چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور خدا کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ ہم خدا کو، ہم چیزوں کو جو ہے وہ ہم خدا کو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ جیسے کہ خدمت کر لی پیسہ حاصل کرنے کے لیے، منسٹری بنا لی کہ جی ڈونیشن آئے گی۔ ہم خدا کو استعمال اس لیے نہ کریں کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کریں، بلکہ چیزوں کو استعمال کریں خدا کے جلال کے لیے۔ اپنا وقت استعمال کریں خدا کے جلال کے لیے، اپنی چیزوں کا استعمال کریں خدا کے جلال کے لیے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی کوئی پروگرام ہو، جب بھی خدا کی خدمت کی بات ہو، اے بھی لے لو، اے بھی قیمتی چیز ہے، اتھے رکھو، اے اتھے رکھو، اے خدا دے گھر لے کے جاؤ، اے لے کے جاؤ، سارا گھر خدا کے جلال کے لیے دے دیا۔ ہماری قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی جو قدر ہے وہ خدا کے قدموں سے بڑھ کر اور اس کی کوئی قیمت نہیں۔ خدا کے جلال کے لیے وہ دے دینا، خدا کے قدموں کی نچھاور ہو کر دینا، یہی اصل قیمت ہے جو خدا کی حضوری میں ہمیں چکانی ہے۔ اور یہ بوتل اور یہ سنگ مرمر کا عطردان جو تھا یہ بھی بڑا قیمتی تھا۔ اس کو جب توڑا گیا ہے تو اس میں سے کیا نکلا ہے؟ بیش قیمت خوشبو، یعنی جس سے سارا گھر جو ہے وہ معطر ہو گیا، سارا گھر خوشبو سے بھر گیا۔ ہاللیلویہ۔ جب تک ایک زندگی ٹوٹ کا شکار نہیں ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹ کا شکار ہونا اس لیے ضروری ہے، اور ٹوٹ کا شکار ہونے سے میری مراد ہے کہ جب ہم دکھوں میں سے گزریں، جب پریشانیوں میں سے گزریں، جب خدا کے نام سے منسوب ہونے کے باعث ہمیں لعن طعن کیا جائے، جب پریشانیاں اور دکھ اس لیے آئیں کہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، جب ہماری کردار کشی کی جائے کہ جی ہم خدا کا کام آگے کر رہے ہیں، جب ہمیں جو ہے وہ برا بھلا کہا جائے کہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، اور اس کی بدولت ہمیں کہا جائے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کر دیا، تو ان ساری باتوں کے جو باوجود ہے پھر بھی ہم خدا کی حضوری میں یہ ٹوٹنے کا جو مرحلہ ہے گزرنے کے بعد بھی ہم جو ہے وہ خدا ان کے قدموں میں ہی پائے جائیں۔ یہ ٹوٹی ہوئی زندگی خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا جو دل ہے جو ایک وقت میں سے گزرا ہے، خدا اسی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب بھی بیج کا دانہ زمین میں
مر نہیں جاتا اس وقت تک باہر نہیں آتا، اور جب وہ باہر آتا ہے تو بہت زیادہ پھل لاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب یہ مرتبان توڑا گیا ہے، جب یہ خاکسار ہوا ہے، جب یہ توڑ دیا گیا ہے، تو اس سے، اس کی خوشبو سے سارا گھر کیا ہوا؟ خوشبو سے مطر ہو گیا۔ ایک شخص کے ٹوٹنے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ اب ٹوٹنے سے میری کیا مراد ہے؟ ٹوٹنے سے میری مراد یہ ہے کہ مشکلوں میں سے گزرنے کے بعد بھی ہم خداوند کو کہیں کہ خداوند تو عظیم خدا ہے، میں نے اچھا کیا کہ مصیبت اٹھائی، دکھ اٹھایا تاکہ تیرے آئین سیکھ سکے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ انسان اتنا ہٹ طرف ہے کہ مشکلاں جو ننگن تو بغیر وہ گلاں سیکھ ہی نہیں سکتا جنیا خدا اس کا سکھانا چاہتا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بیج جب تک زمین میں نہیں جاتا اس کا اندر جانا پھل لانے کے لیے ضروری ہے، جب وہ پھل لاتا ہے تو اسے بہت زیادہ برکت پاتے ہیں۔ اسی طرح اس سنگے مرگ کے عطر دان میں جو خوشبو تھی وہ خوشبو رہی، اور جب تک وہ ٹوٹ نہ گیا، وہ بکھر نہ گیا، ٹوٹنے کے بعد اس کی خوشبو بہت سارے لوگوں تک پہنچی۔ ہاللیلویہ۔ اسی کہتے ہیں مسیح نو قبول کر لئے تے بڑی آسانیاں آ جائیں، یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا۔ خدا کا ایک اپنا وقت ہے، لیکن اگر دکھ پریشانی آئے تو اس ٹوٹنے کے مرحلہ میں سے گزر کر خدا کو جلال دیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کا دکھ سہا، اور اس نے کیا کیا؟ 3 دن رات قبر میں رہے، اور پھر کیا ہوئے؟ مردوں میں سے جی اٹھے۔ ان کی زندگی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی، جذباتی طور پر شاگرد چھوڑ کر جا چکے ہوئے۔ تو یہ جذباتی طور پر جو ہے وہ ہارڈنس نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ جسمانی طور پر جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ کوڑے لگائے گئے، مصلوب کیا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ یہ ٹوٹنے کا وہ مرحلہ ہے جس میں سے مقرر ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے گزرنا ہے۔ اس کے گزرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس عطر سے بھی جب تک نہ ٹوٹا تھا تو خوشبو بھی ساری جگہ نہیں پھیلی تھی، لیکن جب ٹوٹ چکا تو خوشبو سارے گھر میں بہہ گئی۔ جب تک خداوند یسوع مسیح مصلوب نہ ہوئے تھے ہم آپ جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں تھے، لیکن جب وہ مصلوب ہوا 3 دن قبر میں رہا، اور جب جی اٹھا تو اس کے جی اٹھنے کے باعث جو ہے وہ ہم اس پر ایمان لائے تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ صلیب پر جان دینے کی بدولت کی ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ آج بھی جب خدمت میں، خصوصاً آج جب مخصوص کیا گیا ہے بیٹیوں کو، جب حوصلہ افزائی کی ہے جس نے اپنی خدمت کا کام جو اس کے لیے تھا، اگرچہ آنے والے وقت میں اور بھی اس کے لیے خدمت موجود ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ کا شکار ہوں گے، آپ کو دکھ دیا جائے گا، جذباتی طور پر بہت ساری باتیں سننے میں آ سکتی ہیں، بہت تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس تکلیف دہ مرحلے میں سے نکلنے کے بعد ہی خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ سارے لوگ اس عطر کی خوشبو سے کیا ہو گئے؟ معطر ہو گئے، اور اس کی خوشبو سے محظوظ ہوئے۔ ہماری خدمت سے آج جب یہ خدمت سنڈے اسکول کی بات اگر کریں تو اس کی خدمت سے بہت سارے خاندانوں نے برکت پائی، بہت سارے لوگوں نے، بچوں نے خدا کے جلال کو جانا ہے اور سمجھا ہے۔ اور فرخندہ کی جو سنڈے اسکول کی استاد ہے، میں ایک چھوٹی سی گواہی پیش کرتا ہوں۔ کاموں کی میں وہ سنڈے اسکول کا کرسمس کا پروگرام کرنے گئے تو وہاں پر ایک بچہ ملا، اور اس نے جا کر باجی کو ملا، باجی ہم جو ہے وہ باجی فری کے بھی سنڈے اسکول میں گئے تھے۔ اب وہ بچہ جو اپنے جو یہاں پر تعلیم حاصل کر کے گیا، اور کاموں کی میں اب وہ جس سے تعلیم حاصل کی اس کے استاد سے مجھے بات کر رہا ہے کہ وہ وہاں پر میں نے سیکھا ہے، جانا ہے، پڑھا ہے، تو اس نے ذکر کیا تو باجی چندہ کے دل میں بھی بڑی خوشی تھی کہ میری بچی جو ہے جس کو میں نے سکھایا ہے آج ایک تناور زخر کی طرح جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن گئی ہے۔ جب اس کا ایک بچہ جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں وہاں پر گیا، وہاں پر سیکھا،
پھر باجی نے بھی ہمارے ساتھ ذکر کیا، تو یاد رکھیے گا کہ ہماری جو خدمت خدا نے ہمیں دی ہے اس کو لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں، اس سے بہت سارے لوگ معطر ہوتے ہیں، اور معطر ہونے کی میں نے بات کی کہ جب آپ کی زندگی ان مشکلات میں سے گزر کر بھی آپ خدا کے نام کو جلال دیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کا ذکر کریں گے۔ یہاں پر تو یہ ایک چھوٹا سا ذکر ہے، لیکن حقیقی ذکر آسمان پر اجر ملنے کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ تاج ان لوگوں کو دیا جائے گا جنہوں نے انتہائی ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی خدا کے نام کو جلال دیا۔ اب وہی بات جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہاں سے اختتام کرتا ہوں۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں ہمیں پسند نہیں، ٹوٹی ہوئی زندگی خدا کی نگاہ میں گران قدر ہے۔ جیسے سونا بٹی میں سے گزر کر بنتا ہے اور اس کے بعد وہ اتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے خدمت گزار لوگوں سے اور ہر ایک فرد سے، ایماندار سے یہ کہوں گا کہ خدا کے جلال کا باعث بننے کے لیے مشکل میں جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں تو اس کو بلیسنگ جانتے ہوئے آگے آئیں، اپنی آنکھیں بند کرے سروں کو جھکائیں گے اور اس ٹوٹنے کے مرحلہ کو جانیں اور سمجھیں کہ یہ ہماری بہتری کے لیے، ترقی کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح بھی اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، کچلا گیا، ہمارے لیے اس نے لعن تان برداشت کی، لیکن اس نے منہ نہ کھولا۔ یاد رکھیں کہ خدا کو ہم نے وہ چیز دینی ہے جو شکستہ زندگی ہے، وہ اگرچہ بلند و بالا ہے لیکن خاکسار کا خیال رکھتا ہے، اور جو ٹوٹ پھوٹ اور جو زندگی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں بڑھتی جاتی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، وہی خدا کو جو ہے وہ برکت جو ہے وہ پا سکتا ہے اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ خدا کی حضوری میں ایسا دے جس کی قیمت ہو، جس کی ویلیو ہو، جس کی قدر ہو۔ ہاللیلویا۔ یہ لوگ اپنی آنکھیں بند کریں گے اور اچھے اور میٹھے کلام کے لیے دعا کریں گے کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لا سکے۔ میری درخواست ہے بیٹی نشا سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک، شکریہ بجا لاتے ہیں اس موقع کے لیے، اس پل کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخش دیا۔ تیرے